السلام علیکم۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا وہ اپنی ضرورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کیسے کروا سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے کہنے پر کوئی کام کر دیا تو وہ کون آدمی تھے؟ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کیا ہو۔ دعا تو آپ سب سے پہلے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق بتائے گی۔ اگر رضا نہیں تو آپ تسلیم میں نہیں آئے تو پھر منوانے کا جذبہ کیا؟ درود پاک پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر دقت طاری ہو جائے تو سمجھو جواب آ گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور بزرگوں کی توجہ آپ کے کمزور دل کے قریب سے گزرتی تو آپ کی آنکھوں میں بغیر سبب کے آنسو آ جاتے ہیں۔ بے سبب آنسوؤں کا آنا کسی کی توجہ کے ذریعے ہے اور توجہ ان کی خاص عنایت ہے۔ دوران درود پاک دقت طاری ہو جانا بہت زیادہ قرب حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح سجدے میں دقت کا طاری ہونا اللہ پاک کا بہت قرب حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی اس سے کوئی چیز چھین لے تو اسے چڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی وہ بھی کمزور۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی لیس کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ قبر کی پہلی رات سخت ترین رات ہوگی۔ یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، آمین۔